تو قرآن اور بائبل دونوں میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے بیانات میں کوئی گہرا فرق ہے؟ چلیں اسی سوال کو ایک خاص تجزیے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک بائبل کی نقل ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے جو اس دعوے کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دعوے کو ہی دیکھ لیتے ہیں، آخر یہ الزام ہے کیا اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، جس ماخذ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس بات کو بالکل مسترد کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کہنا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے، یہ عام طور پر گہری سمجھ کی کمی یا شاید کسی تعصب کا نتیجہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قرآن ایک نقل نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوے کے جواب میں ایک بہت دلچسپ دلیل دی جاتی ہے، اور وہ دلیل ہے تصحیح اور تصدیق کی۔ دیکھیں، اس دلیل کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا کردار نقل کرنے کا نہیں بلکہ ایک طرح سے دوہرا ہے۔ ایک طرف تو یہ ان سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے جو پچھلی کتابوں میں موجود تھیں اور بدلی نہیں، اور دوسری طرف یہ ان باتوں کو ٹھیک کرتا ہے، ان کی تصحیح کرتا ہے جو وقت کے ساتھ انسانی مداخلت کی وجہ سے بدل گئیں۔ یعنی یہ کوئی کاپی نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل پیغام کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے والی کتاب ہے۔ اب اس بڑے دعوے کو صرف تھیوری میں تو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ تجزیہ ایک بہت ہی مشہور مثال لیتا ہے، اور وہ ہے کائنات کی تخلیق کی کہانی۔ چلے دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کے بیانات کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو یہ دلیل کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں ملتا ہے بائبل کی کتاب پیدائش میں، جہاں تخلیق کے پورے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب پیدائش کے 2 باب کی 2 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اب یہاں ایک لفظ پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے، اور وہ ہے فارغ ہوا۔ انگریزی بائبل میں اس کے لیے لفظ ریسٹڈ استعمال ہوا ہے۔ اس دلیل کے مطابق یہ لفظ ایک انسانی خاصیت کا تاثر دیتا ہے، مطلب جیسے خالق کو بھی کام کے بعد تھکاوٹ ہوئی اور اسے آرام کی ضرورت پڑی۔ اچھا، یہ تو تھا بائبل کا بیان۔ اب اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ قاف اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکن لاحق نہ ہوئی۔ تو جب ہم ان دونوں بیانات کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے فارغ ہوا کا تصور، اور دوسری طرف ہے کوئی تھکن لاحق نہ ہوئی کا ایک واضح بیان، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس پر یہ پوری دلیل کھڑی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تخلیق کے بیان میں صرف اس ایک لفظ کے فرق سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسی تقابلی مثال کی بنیاد پر یہ تجزیہ قرآن کے کردار کے بارے میں ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اس کردار کو سمجھانے کے لیے 2 بہت اہم عربی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ہے مصحح، یعنی وہ جو غلطیوں کو درست کرے، تصحیح کرے، اور دوسری ہے مہیمن، جس کا مطلب ہے نگہبان، محافظ اور نگران۔ اور بس یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ تخلیق کے بیان میں یہ جو واضح فرق ہے، یہ قرآن کے کردار کو ایک نقل کے طور پر نہیں بلکہ ایک مہیمن یعنی ایک محافظ کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی کتاب جو پہلے سے موجود تصورات میں جو تبدیلیاں آ گئی تھیں ان کی اصلاح کرتی ہے اور اصل پیغام کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ مذہبی کتابوں میں جو مماثلتیں اور تضادات پائے جاتے ہیں، کیا وہ واقعی نقل کی نشاندہی کرتے ہیں، یا پھر جیسا کہ یہ دلیل پیش کرتی ہے وہ کسی گہرے اصلاحی اور تصدیقی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔